بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جب سید سلطان بخاری کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آج سے 7 ماہ پہلے مجھے سیدہ محمل نامی قاریہ کا میسج آیا تھا، جو کہ اپنے شوہر سید سلطان اور بچوں کے ہمراہ 13 سال سے جرمنی کے شہر ہیڈلبرگ میں موجود تھی۔ آج سے 5 سال پہلے اچانک ان کے شوہر اپنی فیملی سے بالکل لا تعلق ہو گئے تھے۔ پچھلے 3 سالوں سے سوائے ضروری بول چال کے کسی بھی قسم کی گفتگو بند تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کے افعال و معاملات میں بھی دلچسپی چھوڑ دی تھی، ورنہ جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تب سے انہوں نے ذہن بنا لیا تھا کہ اس کی پرورش کیسے کرنی ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارے 3 بچے ہیں اور تینوں بچوں کے متعلق مستقبل کی ساری پلاننگ میرے شوہر نے کر رکھی تھی۔ ہم لوگ پاکستان سے جرمنی خاص طور پر بچوں کی خاطر منتقل ہوئے تھے تاکہ تعلیم و تربیت کے لیے ان کو بہترین ماحول فراہم کر سکیں، مگر جرمنی منتقل ہونے کے بعد جب ہمارے کاغذات مکمل بن گئے تو تقریباً 7-8 سال بعد میرے شوہر پہلی بار پاکستان گئے اور پاکستان سے واپس آنے کے بعد بہت بدل گئے۔ زیادہ تر خاموش رہتے، فیملی کو وقت دینا کم کر دیا تھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر لا تعلق ہو گئے تھے۔ اب تو انہوں نے بچوں سے بھی پیار کرنا چھوڑ دیا تھا، اگرچہ بچے تعلیم میں یا کسی اور معاملے میں ان کی رائے مانگتے تو کہہ دیتے ہیں اپنی ماما سے پوچھ لیں۔ جب مجھے دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں ان کی آنکھوں میں چبھ رہی ہوں۔ میں نے لاکھ طریقوں سے انہیں قریب کرنے اور نارمل زندگی میں واپس لانے کی کوشش کی ہے، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں اکثر آپ کی تحاریر پڑھتی رہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اگر آپ ان کو مذہبی حوالوں سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قائل کریں تو آپ ان کو واپس زندگی میں لا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی قاریہ کی مکمل بات سنی اور پھر انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ رونے لگی تھی تو مجھے افسوس ہوا کہ میرے الفاظ کی وجہ سے آج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکلے ہیں۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور سید سلطان بخاری سے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد مناسب وقت دیکھ کر پہلی بار سیدہ محمل نے اپنے شوہر سے میری بات کروائی۔ انہوں نے میری تمام تر گفتگو کا فقط ہوں ہاں میں جواب دیا۔ ان کے لہجے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اکتائے ہوئے بات کر رہے ہیں، مگر میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہفتے میں صرف 15 منٹ مجھے دیا کریں۔ ان 15 منٹوں میں چاہے وہ کوئی بات نہ کریں، مگر میں جو کہوں گا وہ مکمل توجہ سے سن لیا کریں گے۔ یہ بات منوانے کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا اور پھر ہر ہفتے وہ مجھے 15 منٹ ٹائم دینے لگے۔ جب تیسری بار میں ان سے بات کر رہا تھا تو تب انہوں نے پہلی بار مجھ سے سوال کے بدلے سوال کیا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ جلد یا بدیر انشاءاللہ میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ہماری بات 15 منٹ کی بجائے 30 منٹ ہونے لگی تھی اور ہفتے میں 1 کی بجائے 2 بار ہونے لگی۔ جب ہم رابطے میں رہتے ہوئے ہمیں 4تھا مہینہ شروع ہوا اور ان کے دماغ کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہنستا مسکراتا سید سلطان بخاری آج دنیا سے اس قدر لا تعلق کیوں ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے فرائض تک یاد نہیں رہے۔ میرا سوال سن کر وہ 40 سالہ مرد بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ میں 3 منٹ 28 سیکنڈ تک ان کی ہچکیاں سنتا رہا۔ اس کے بعد میرا آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں نے کال بند کر دی۔ کال بند ہونے کے تقریباً 27 منٹ بعد دوبارہ مجھے سید سلطان بخاری کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ مجھے فارغ پا کر انہوں نے اپنی شادی سے پہلے اور بعد کی زندگی سے لے کر اب تک کی ساری زندگی کے لمحات میرے ساتھ بانٹ لیے۔ مجھے ان کی باتوں میں کہیں جھول نظر نہ آیا تھا اور جس بات پر وہ ڈپریس تھے مجھے لگا کہ وہ حادثہ میرے ساتھ ہوتا تو شاید میں بھی انہی کی طرح آج دنیا سے الگ تھلگ رہ کر اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا اور جلد سے جلد موت کا طلبگار ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب میری شادی سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ہم ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ میری بہن ذہنی طور پر معذور تھی، اس حد تک معذور تھی کہ اسے کھانے تک کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار میری بیوی الماری میں سامان سیٹ کر رہی تھی کہ میری بہن وہاں چلی گئی اور میری بیوی کا شادی والا لہنگا پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب میری بیوی کی نظر میری بہن پر پڑی تو اس نے پاس پڑا لوہے کا راڈ میری بہن کے منہ پر دے مارا تھا، جس سے میری بہن کا پورا جبڑا پھٹ گیا اور وہ کھانے جمانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ گو کہ میری بہن ذہنی طور پر مفلوج تھی، مگر اس کے منہ پر لگنے والے ڈنڈے نے اسے اتنا ڈرا دیا تھا کہ میں نے خود دیکھا میری بیوی کو دیکھ کر وہ بیڈ کے نیچے یا الماری کے اندر یا فریج کے پیچھے چھپ جاتی، مگر مجھے یہ وجہ معلوم نہ تھی کیونکہ میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں میری بہن کو ڈنڈا مارا تھا اور میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے حقیقت چھپاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ یہ گر گئی تھی تو اس کو سخت چوٹ لگ گئی۔ میں نے والدہ کی بات پر یقین کر لیا۔
میری والدہ نے جھوٹ بول کر میرا گھر بچا لیا، مگر خود اپنی بیٹی کا دکھ سینے میں لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میری والدہ کی موت کے بعد میری بہن کو کھانا تک میری بیگم نے دینا بند کر دیا تھا، کیونکہ سخت کھانا میری بہن چبا نہیں سکتی تھی، اور نرم کھانا دلیا، کسٹرڈ، کھیر وغیرہ میں 3 وقت پورا نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے گھر میں یہ قانون لاگو کر دیا کہ ایک دن گھر میں میری بہن 2 وقت کھانا کھائے گی اور ہم دونوں میاں بیوی 1 وقت، اور ایک دن ہم لوگ 2 وقت کھانا کھائیں گے اور میری بہن 1 وقت۔ میری بیوی نے بظاہر یہ فیصلہ قبول کر لیا تھا، مگر میری بہن کو کبھی کبھار کسٹرڈ یا کھیر ملتا وہ بھی بچ جاتا تو ورنہ میری بیوی ہی کھا جاتی تھی اور بہن کو روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیتی، جسے سارا دن میری بہن چباتی رہتی۔ پھر ایک دن اچانک میری بہن لاپتہ ہو گئی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے میری بہن نہ ملی۔ قانون سے مدد لینی چاہیے، مگر پتہ چلا کہ قانون تو خود اپاہج ہے، وہ کسی کی کیا مدد کرے گا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بہن کو نہ ڈھونڈ سکا۔ میری والدہ نے میری بہن کے نام کا ایک پرائز بانڈ خرید رکھا تھا جو 1 کروڑ روپے پر لگ گیا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے وہ پیسے لیے اور بیوی بچوں کے ساتھ جرمنی آ گیا۔ جب یہاں میرے کاغذات مکمل ہو گئے، بچوں کی روٹین سیٹ ہو گئی اور میں خود بھی ابھی اچھی جاب پر لگ گیا، تو میں نے اکیلے پاکستان جانے اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ میں پاکستان گیا اور اپنی بہن کی تلاش شروع کر دی، مگر کوئی سراغ نہ لگا سکا تو تھک کر بیٹھ گیا۔ میں نے ہار کر مصلی اٹھایا اور نوافل پڑھنے لگا۔ رات 11 بجے میں گھر سے نکلا اور کھانے کی تلاش میں ہوٹل پر پہنچا تو ایک فقیر نے مجھ سے التجا کی۔ میں نے اسے چائے پلائی اور خود بنا کھانا کھائے واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ صاحبہ کی سب سے قریبی دوست انتہائی بیمار ہیں، تو میں ان کی خیریت پوچھنے چلا گیا۔ وہاں انہوں نے مجھ پر راز آشکار کیا کہ میری بہن کا جبڑا میری بیوی نے توڑا تھا۔ یہ بات میری والدہ کو معلوم تھی، مگر انہوں نے میرا گھر بچانے کی خاطر مجھ سے چھپا لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بہن کی گمشدگی میں بھی میری بیوی ملوث ہے، لہٰذا میں نے اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے مختلف زاویوں سے سوالات شروع کر دیے تاکہ ان کو مجھ پر شک نہ ہو، مگر پھر بھی کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں ایک بار پھر ناکام ہو گیا تھا۔ ایک دن سخت ڈپریشن میں دکان سے سگریٹ خریدنے چلا گیا تو دکان والے نے مجھ سے بیوی بچوں کے متعلق پوچھا اور اکیلے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے قریبی گاؤں کے ایک شخص کا بتایا جس کے سامنے میری بیوی نے میری بہن کو ایک گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ شخص اس گاڑی والے کو بھی جانتا تھا۔ میں نے دکان والے سے پوچھا اس نے اتنا عرصہ یہ بات کیوں چھپائے رکھی، تو دکان والے نے جواب دیا مجھے بھی 3 سال پہلے ہی پتہ چلی ہے، وہ بھی اچانک ذکر ہوا تو اس شخص نے بات کی، لہٰذا میں دکان والے کو ساتھ لے کر اس شخص کو ملا۔ پھر اس شخص کے ذریعے گاڑی والے کو ملا۔ گاڑی والے کو 13-14 سال پہلے کا واقعہ یاد کرنے پر وقت لگا تھا، مگر اسے یاد آ گیا اور وہ دوسری صبح مجھے لے کر سندھ کے اندرونی حصوں میں ایک بھٹے پر پہنچا جہاں انتہائی پسماندہ سے چند گاؤں تھے۔ میں نے ان گاؤں میں اپنی بہن کو ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ 3 سال پہلے میری بہن اس بھٹے میں گر کر جل گئی تھی۔ اس کی ہڈیاں ہی نکالی جا سکی تھی جن کو گاؤں والوں نے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ میں لوگوں کی مدد سے اپنی بہن کی قبر پر پہنچا تو پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا روتا رہا۔ مغرب کی اذان کے بعد مجھے میرے ساتھ آئے گاؤں والے اٹھا کر واپس لے آئے تھے۔ 3 دن تک میں اپنی بہن کی قبر پر بیٹھ کر پورا دن روتا رہا۔ چوتھے دن میں نے اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر اپنی بہن کے نام پر مسجد کو دے دیا اور مینٹل ہسپتال میں واٹر کولر، پنکھے وغیرہ لگوا دیے۔ میں نے لاہور کے مینٹل ہسپتال میں ہر مریض کو کپڑے، کمبل اور نیا گدا لے کر دیا اور سوچا کہ کاش یہ پیسے اس وقت میرے پاس ہوتے تو آج میری بہن زندہ ہوتی۔ اس کے بعد سید سلطان زارو قطار رونے لگے تھے، جبکہ دوسری طرف میں بھی رونے لگا تھا۔ جب رو رو کر دل ہلکا ہو گیا تو ہم نے کال بند کر دی اور مجھے اپنا آدھا مشن کامیاب نظر آیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن و حدیث اور اسلامی واقعات کے ذریعے سید سلطان بخاری کو اپنی بیوی سیدہ محمل کو معاف کرنے پر قائل کرنا شروع کر دیا اور مسلسل 2 ماہ تک کرتا رہا۔ مجھے کامیابی نہ ملی تو بھی محنت جاری رکھی، البتہ اب ساتھ ان کو اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں آپ بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں، لہٰذا آپ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ کر اپنے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے ان کو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے پر قائل کر لیا، یہاں تک کہ کل انہوں نے نہ صرف فیملی کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا کھایا بلکہ بچوں کے اسکول جا کر ان کی تعلیم کے متعلق پوچھنے کے علاوہ سیدہ محمل کے تمام حقوق پورے کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ میں آج بھی کوشش میں ہوں کہ سید سلطان بخاری صاحب کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی کو معاف کر دیں، گو کہ ان کو نارمل زندگی کی طرف واپس لا کر مجھے ان کی بیوی بچوں سے دعاؤں کی صورت میں صلہ مل چکا ہے، مگر میری خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر کے دل و دماغ کے غبار کو نکال دیں۔
قارئین کرام دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے میری ارادوں میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔